پہلا جو ہمارا ارکان ہے وہ ہے توحید. ٹھیک ہے، توحید کیا ہے ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی بتا رہی ہوں کہ یہ عربی کا ورڈ ہے، اس کے معنی واحد یعنی اکیلا ہے. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. لیکن یہاں آ جاتا ہے ٹوسٹ. کیوں آغا خانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ ان کے ذرا ہم ارکان، ہم ان کا کلمہ سے دیکھتے ہیں. ان کا کلمہ جو ہے یہ ان کی بک ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی. یہاں پر ان کا مونوگرام بھی ہے، آغا خانی مذہب عبادت کا پیغام، اس کے بالکل برابر میں ان کا مونوگرام ہے اور یہ انہی کی بک میں سے لیا گیا ہے. ان کا کلمہ جو سیکنڈ بلیٹ پوائنٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ و اشہد علی امیر المومنین علی اللہ. یہ ہے ان کا پورا کلمہ. ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کلمہ یہ نہیں ہے، آپ کا کلمہ یہ ہے علی امیر المومنین علی اللہ، یہ پورا کلمہ ہے، تو یہ اس چیز کو نہیں مانتے، یہ انکار کرتے ہیں اس بات کا بھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اس طرح اگر کوئی بھی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے یا کلمے کو بدلنے کی کوشش کرے، کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ ہو سکتا ہے مسلمان؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو بدلے گا تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ہماری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو وہ بدل سکے. یہ دیکھیے یہاں پر بھی اسماعیلی کلمہ ہے جس پہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ. یہاں پر بھی یہ ان کی اسماعیلی بک ہے جس میں سے یہ کلمہ میں نے آپ کو آپ کی اسکرین پہ شیئر کیا ہے. دیکھیے کلمے کی بات آ رہی ہے یہاں پہ، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. کسی بھی ہمارے جو ارکان دین ہے اس سب سے پہلا جو فنڈامنٹل پلر جو کلمہ ہے اس میں ہم نے کئی دفعہ بات کی. اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے جماعت خانے کی جو ویڈیو بھی ان کی لیک ہوئی تھی اور ہم نے شو کیا تھا، تو اس میں بھی بار بار اسی کلمے کو دہرایا جا رہا تھا. جبکہ ہم کبھی اسماعیلیوں سے اگر بات کریں اور ان سے کہیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، تو ہماری بے پناہ جتنی بھی اسٹریمز رہ چکی ہیں جس میں ہم ڈیبیٹس وغیرہ کرتے ہیں ان سے، تو ان کی پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارا کلمہ بھی وہی ہے جو تمام مسلمانوں کا ہوتا ہے. تو یہ آ کے جھوٹ بولا کرتے تھے. جبکہ اتنا فریکوینٹلی جماعت خانے میں یہ اپنا جو اصل کلمہ ہے اسماعیلی کلمہ یہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ان کے مذہب میں جو تقیہ ہے، وہ تقیہ یعنی کہ جھوٹ بولنا، چھپانا، وہ ان لوگوں کے مذہب کا ایک بہت اہم جز ہے، جس میں سب سے پہلے تو اپنے کلمے کو چھپانا ان کے ارکان دین میں ہے. ایون ان کے امام نے کہا ہے کہ اگر تقیہ نہ کرو تو تمہارا ایمان جو ہے وہ نصف رہ جاتا ہے. ان کے سلطان آغا خان نے اپنے ایک فرمان میں کہا ہے کہ تقیہ جو ہے وہ ایمان کا نصف ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنا مذہب نہیں چھپاؤ گے تو آپ اسماعیلی نہیں رہو گے. تو جو سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اپنے کلمے کو چھپانے کی جو ان کی مصلحت ہے وہ یہی ہے کہ اس میں لفظ علی اللہ جو آ رہا ہے اس کا ترجمہ بھی ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے. اور ہمیشہ علی اللہ کا جو ترجمہ اگر آپ گوگل کریں گے، چاہے آپ عربی لغت میں چیک کریں گے، گرامر میں چیک کریں گے، تو اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ علی از اللہ ثم نعوذ باللہ. اگر آپ ابھی بھی لکھیں علی اللہ تو آپ کے پاس اس کا ترجمہ آئے گا علی از اللہ. اور ان کا جو امام ہے ان کا جو نظریہ ہے علی اللہ کی کتاب پر ہم نے ایک اسٹریم کی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو فوکس کیا تھا کہ ہمارے کلمے کے اندر بھی علی اللہ کا جو مطلب ہے اس کی حقیقتی سمجھ یہی ہے کہ علی جو ہے وہ اصل میں دراصل ثم نعوذ باللہ اللہ ہے اور ہمارا امام جو ہے وہ علی ہے. تو گھوم کر جو سائیکل آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان دی اینڈ سمری یہ نکلے گی کہ امام از ثم نعوذ باللہ اللہ. یہ ان کا
عقیدہ ہے. جی کافی ایلینا سسٹر نے کافی اچھا جو ہے وہ بتا دیا. یہ ان کی ہی کتابیں ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی. میں ان کی کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ یہ کل کو مجھے بلیم نہ کر سکے کہ میں اپنی طرف سے بات کر کے اور ان کے مذہب کو بدنام کر رہی ہوں. کیونکہ میں خود اسماعیلی تھی تو مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو میں نے یہ ساری ریسرچ کی. ساری جو ہے وہ ایلینا سسٹر نے بھی کافی میری ہیلپ کی. دیکھیں یہاں پر بھی جو ان کا جو ہے وہ ایک بچوں کی جو ہے نائٹ اسکول کی جو ان کی ریلیجیس سینٹر ہے، ان کی کتابیں. یہاں پر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیعہ امام مسلم ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ امامت کا بھی اقرار کرتے ہوئے یہ اضافہ کرتے ہیں. تو بتائیں اب چھوٹے سے بچے کے ذہن پر اگر آپ یہ چیز ڈالو گے، بچپن سے ہی ان کا برین واش کرتے آؤ گے تو بچہ تو یہی سیکھے گا نا کہ یہ کیا ہے. جیسے ہمارے جو بڑے تھے، ہم جب اسماعیلی تھے تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے. ہم نے کبھی نہیں پڑھا کسی بھی نائٹ اسکول کتاب میں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. نہیں پڑھایا گیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا مسلمان ہوتے کیا. ہم تو اسماعیلی مسلم کہلاتے تھے. بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت پاک اور صاف سمجھتے تھے. نیکسٹ چلتے ہیں. شرک کا میں اس لیے یہاں پر ذکر کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے جو کلمہ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے، اس میں سسٹر علینا نے بھی بتایا کہ اس میں شرک آ جاتا ہے. آپ نعوذ باللہ آپ علی کو اللہ بول رہے ہو تو وہ شرک ہوتا ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری، یعنی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو وہ شرک کہلاتا ہے. لیکن یہ اسماعیلی اس چیز کو بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ علی نعوذ باللہ ہمارا اللہ ہے، اور اللہ سے یہ لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں. جب بھی مانگتے ہیں تو یہ اپنے علی اور امام سے مانگتے ہیں. علی کو انہوں نے اللہ بنا دیا اور اپنے امام کو یہ لوگ علی بولتے ہیں. تو انڈائریکٹلی جو ہے یہ ان کا جو حاضر و ناظر جو امام ہے آغا خان، وہ ان کا جو ہے وہ اللہ بنا بیٹھا ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. اب پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن آف شرک ان دا لائٹ آف قرآن. قرآن کیا کہتا ہے شرک کے بارے میں؟ کچھ آیتیں ہیں جو میں نے اکٹھی کی تھیں. سورہ لقمان کی آیت 14 ہے، بے شک شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. سورہ نساء، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. سورہ بنی اسرائیل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سورہ الزاریات، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی یہ آیات نائٹ اسکول میں نہیں پڑھی اور نہ ہی مجھے کسی نے یہ قرآن کھول کر بتایا. ہم بڑے فخر سے جو ہے اسماعیلی تھے تو کہتے تھے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی مومن نہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم مومن نے تو کبھی یہ آیتیں پڑھی نہیں تھی. کیوں نہیں پڑھی؟ میں سسٹر ایلینا سے تھوڑا پوچھنا چاہوں گی. سسٹر ایلینا، جب آپ اسماعیلی تھی تو کیا آپ نے ان آیتوں کو کبھی پڑھا اپنی لائف میں؟ کبھی ریلیجیس سینٹر میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ شرک کی جو ہے وہ اقسام یہ ہوتی ہیں؟ نہیں، اور جان بوجھ کے یہ آیتیں چھپائی جاتی ہے نا سسٹر. اگر یہ چیزیں بتا دی جائیں تو پھر یہ جو دکان چل رہی ہے جس کا نام جماعت خانہ ہے، یہ کیسے چلے گی؟ اگر یہ بتا دیا جائے کہ صرف اللہ سے ہی مانگو تو پھر امام سے کب مانگا جائے گا؟ اور امام کے نام پہ نہ دیا مہمانیاں اور یہ جورے وغیرہ کیسے چلیں گے؟ تو یہ جان بوجھ کے قرآن کو بالکل جماعت خانے سے دور رکھتے ہیں. آپ کو جماعت خانوں میں کبھی بھی قرآن نظر نہیں آتا. جو الوائز بھی ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر آپ کو امام کی جو خصوصیات بتائیں گے، وہ اس کا رحم دل ہونا، اس کی دعائیں قبول کرنا، امام کے معجزے اور یہ چیزیں بتاتے ہیں. وہ تو یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ امام کو چھوڑو، اللہ کو ڈائریکٹ پکارو، اللہ تمہیں سب کچھ دے گا. تو وہاں پر یہ لوگ کبھی ایسی آیتیں بتا ہی نہیں سکتے. اور میں بھی آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے کوئی یہ کہتا تھا کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو تو میں چڑ جاتی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. ہمیں تو مشنریوں نے اور الوائزوں نے یہ بولا ہے کہ تم اللہ کو تو ڈائریکٹ پکار ہی نہیں سکتے. اللہ تو آپ لوگوں کی ڈائریکٹ سن تو لے گا لیکن پوری پھر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے واسطہ اور وسیلہ نہیں دیا امام کا. تو دعاؤں کا پورا کرنے کے لیے امام کا واسطہ وسیلہ یا امام کی سیڑھی بہت ضروری ہوتی ہے. ابو علی الوائز تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، وہ فرشتے دعائیں جو ہیں ان کے منہ پہ دے واپس مارتے ہیں، کیونکہ اس پہ نعوذ باللہ. امام کا وسیلہ نہیں ہوتا.
تو الوائزین جو ہیں وہ پوری جماعت کو اسی طرح ایک زومبی بنا کر انہوں نے رکھ دیا ہے. زومبیز ایک طرح کے یعنی کہ شیپ لائک اینیملس ہیں کہ جو اپنے چرواہے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا جو چرواہا ہے وہ ان کو ذبیحہ خانہ لے کے جا رہا ہے یا وہ ان کو چروانے لے کے جا رہا ہے. اسماعیلی جماعت کا بھی حال کچھ اسی طرح ہے کہ جو وائزین نے کہہ دیا اسی کو مان لیا، اور یہ مان لیا کہ جی کامڑیا میں تھوڑی دیر کے لیے امام کا نور آ جاتا ہے اور وہ دعا کرواتا ہے اور وہ بخشش کر دیتا ہے. تو ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کامڑیا بھی جو اگر کچھ بخشش کروا رہا ہے تو وہ کس کی وجہ سے کروا رہا ہے اور وہ کس کو حق کس نے دیا. پھر اگر بات امام تک بھی آتی ہے کہ جی امام کو حق ہے، تو امام کو پہلے اول تو یہ کہ اس کو مسلمان ثابت کرو. دوسرا یہ کہ اگر ثابت بھی کر دیتے ہو تو پھر یہ کہاں سے ثابت کرو گے کہ امام سے ہی مانگنا ہے اور امام جو ہے وہ اللہ سے آپ کو لا کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں اسماعیلی حضرات کو سوچنا چاہیے اور اس شرک سے بالکل نکلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اپنے فضل سے ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے. تو شرک کا گناہ تو وہ گناہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کر دیا ہے کہ میں تو یہ معاف کروں گا ہی نہیں، اور اللہ کبھی بھی اپنی بات کے برخلاف نہیں جائیں گے. تو شرک تو معاف ہونے والا نہیں ہے. تو اتنی بڑی بات کو لے کے اسماعیلی اتنا لائٹلی کیسے لے سکتے ہیں؟ جماعت خانے کی ویڈیو ہم لوگوں نے لگائی بھی ہے، ابھی بھی آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اللہ کو ڈائریکٹ کہیں پکارا ہی نہیں ہے، ہر جگہ پہ امام کو پکارا ہے. تو یہ سراسر پیور فارم آف شرک ہے، کبیرہ ٹائپ آف شرک ہے. اس سے اسماعیلی حضرات کو بچنا چاہیے. سسٹر مجھے آپ نے ابھی کیا کہا کہ یہ ان کا جو امام ہے وہ اللہ سے لے کر آتا ہے ان کے لیے، آپ نے یہی کہا؟ ابو علی الوائز کا ایک وائز ہے اور وہ ابھی بھی آپ تو کو ملے گا کہ ہاں. یہ تو بیچارہ خود ڈنڈی کے سہارے چل رہا ہے. یہ اکیلا نہیں ڈنڈی کے سہارے چل رہا، جتنے بھی ان کے امام ہیں وہ سارے کے سارے لنگڑے ہی تھے. اگر آپ آقا سلطان علی شاہ آقا سلطان کی بات کریں گے، آغا علی شاہ کی، تو وہ بھی جو ہے وہ لکڑی پہ تھا. علی سلمان خان کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ویل چیئر پہ تھا. سلطان آغا خان تو آخر میں بالکل ہی ہینڈی کیپ ہو کے رہ گئے تھے اور وہ ویل چیئر کے سہارے چلتے تھے اور ویل چیئر پہ ہی. اور ان کی ایک بڑی ہی فیمس پکچر ہے جس میں 4 لوگوں نے وہ ویل چیئر اٹھائی ہے. سلطان آغا خان اتنے ہیوی ہوا کرتے تھے کہ دو لوگوں کی بس کی وہ بات بھی نہیں ہوتی تھی. 4 لوگوں نے ان کو کندھے پہ اٹھایا ہوتا، وہ بھی ویل چیئر پہ. تو ان کے خود جو امام ہیں وہ بے بس ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ میں تمام اسماعیلیوں کی دعائیں پوری کرتا ہوں، میں کہتی ہوں یہ لوگ وہ اندھے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں. اسماعیلی وہ اندھا ہے کہ جو سب دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں میچ لیتا ہے کہ کہیں مجھے اپنی کمیونٹی کو چھوڑنا نہ پڑ جائے، کہیں مجھے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. ان لوگوں کو بینیفٹس دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں ہلا گلا سپورٹ اور یہ سب کچھ دکھتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دکھتا کہ ہم جا کس طرف رہے. ایک دفعہ قبر میں چلے گئے نا، اس کے بعد ان کو نہ کمیونٹی سمجھ آئے گی، نہ ان کو یہ جماعت کے جتنے بھی فنڈس وغیرہ ویلفیئر یہ سمجھ نہیں آنے والے، اور ان کو امام بھی نظر نہیں آنے والا. تو اس سے پہلے قبر میں یہ گرے، ان کو چاہیے کہ تمام فوائد کو سائڈ پہ، اگر اول تو ہے نہیں اور اگر ہیں بھی تو وہ پھر بھی آخرت کے سودے کے حساب سے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہا. اسی لیے آج ہم نے یہ اسٹریم بھی رکھی ہے تاکہ ہم جو ہے ارکان اسلام سے ہم یہ بات ثابت کر سکیں اور کر کے بھی رہیں گے، کیونکہ جو حق ہوتا ہے اور جو سچ ہوتا ہے وہ سامنے آ کے ہی رہتا ہے. تو ہم یہ بتا کے رہیں گے کہ اسماعیلیوں کے جو عقائد ہیں وہ بالکل الگ ہے مسلمانوں سے، جبکہ ہر ایک مسلمان ارکان اسلام کو ایک ہی طریقے سے مانتا ہے. چلیے چلتے ہیں آگے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، چلیں میں نے ابھی قرآن کی آیت جو ہے وہ دکھائی تھی، اب حدیث ہم ایک پڑھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی جس نے تجھے پیدا کیا تو اس کا ہی شریک ٹھہرائے. یہاں بالکل پرفیکٹ اس کی ایگزامپل جو ہے اس کی آغا خان کی جو ہے وہ فکس ہوتی ہے کہ یعنی اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ بندہ خود ہی اس کا شریک بن بیٹھا ہے. آپ اس کی ہمت تو دیکھو، اس کا ڈیٹ دیکھو، اور اس کو اتنا بڑھاوا دینے والے کون ہیں؟ یہ مشنری ہیں. یہ مشنری بھی پکڑے جائیں گے کیونکہ انہوں نے جب وائس کیا ہے تب تک انہوں نے آیتوں کو گول مول کر کے اسماعیلی جماعت کو بے وقوف بنایا ہے.